अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म देखी थी, मुझसे मोहब्बत मेरा महबूब न मान। निसाब में शामिल ऐसी ही एक नज़्म अजंता के उन्वान से, जिसके शायर सिकंदर अली वज्र हैं। इस नज़्म का मुताला आज हम करेंगे। हमें किसी भी नज़्म को समझने से पहले शायर का मुख्तसरन तारुफ देख लेना चाहिए, ताकि हम उसकी सोच, उसके तख़य्युल या वो जो पैगाम देना चाहता है अपनी शायरी के ज़रिए, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिकंदर अली वजद का मुख्तसरन तारुफ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम नज़्म देखेंगे। सिकंदर अली वजद 1914 में औरंगाबाद का एक तालुका बीजापुर नाम का है, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया और सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में इन्हें सरकारी मुलाजमत भी मिल गई। तरक्की करते करते डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदे पर भी वो पहुंच गए। बहसियत शायर सिकंदर अली वजद को जिस वक्त शोहरत मिली, उस वक्त तरक्की पसंद तहरीक उरूज पर थी। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई थी, वो तरक्की पसंद एक दहाई के बाद, यानी कि 10 साल के बाद, लगभग 1945 का अरसा हम समझ सकते हैं। 1940 से 1945 के दरमियान जो तरक्की पसंद तहरीक को उरूज हासिल हुआ था, उसी वक्त सिकंदर अली वजद को भी तरक्की मिली या शोहरत मिली। उन्हें बहुत ज़्यादा अहम शायर माना जाने लगा। लेकिन सिकंदर अली वजद की ये ख़ासियत रही कि उन्होंने इस तहरीक का असर खुद पर होने नहीं दिया। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे शोरा हैं या उदबा हैं या मुसन्निफ़ीन हैं जो ऐसे तहरीकात से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब कोई तहरीक उरूज पर है, उस वक्त तो उससे मुतासिर होना एक वाजिब बात महसूस होती है। इसके बावजूद सिकंदर अली वजद इस तहरीक से मुतासिर नहीं हुए। क्योंकि हम इनकी शायरी का जब मुताला करते हैं तो हमें ये बात दिखाई देती है कि इनकी शायरी में तरक्की पसंदी की छाप बिल्कुल नहीं दिखाई देती, और ना ही जदीदियत का रंग दिखाई देता है। जो जदीदियत की तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक के बाद अदब में जो जदीदियत की तहरीक शुरू हुई, उसका भी असर इनके पास यहाँ देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इनके शायरी का अगर हम मुताला करते हैं तो हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सिकंदर अली वजद ने न तरक्की पसंद तहरीक का असर लिया और ना ही जदीदियत का तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक के फ़ौरन बाद शुरू होने वाली जो अदबी तहरीक कहलाती है, वो जदीदियत की तहरीक है। इसके बरखिलाफ़ इन्होंने जो अंदाज़ अपनाया था
وہ تھا روایتی انداز، اردو شاعری کا روایتی انداز، یعنی کہ جس پرانے طریقے پر اردو کی بنیاد رکھی گئی تھی یا کہ اردو کی بنیاد قائم تھی، اسی اسلوب کو انہوں نے اختیار کیا، اور اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنے مجموعہ کلام اوراق مصور کے دیباچے میں خود لکھا ہے کہ میں نے اظہار خیال کے لیے کلاسیکی اسلوب منتخب کیا۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے نہ ترقی پسند تحریک کو اپنایا، نہ جدید تحریک سے متاثر ہوا، میں نے جو کام کیا ہے یا میں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ روایتی ہے، کلاسیکی اسلوب میں نے منتخب کیا ہے، یہ ان کا خود کا کہنا ہے۔ اور اوراق مصور جو ان کا مجموعہ کلام ہے اس کے دیباچے میں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ وجد نے کچھ غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ ان کی 2-4 نظمیں چھوڑ دیں تو باقی کی تمام نظمیں پابند نظموں کی حیت میں دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ آزاد نظم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، غیر پابند یا آزاد نظم سے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ 2-4 نظمیں ہیں ان کی۔ اس کے برخلاف تمام کی تمام نظمیں جو ہیں پابند نظمیں یا پابند نظموں کی حیت میں لکھی ہوئی نظمیں ہیں۔ وجد کا مزاج جمالیت پسند تھا، یعنی کہ مزاجاً وہ جمالیات کو پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے حسن و جمال ان کی نظموں کا مرکز و محور ہے۔ تو ان کی جو نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا جو چیز یا جو موضوعات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حسن و جمال ہے، یعنی کہ خوبصورتی ہے۔ اس کو انہوں نے اپنی نظموں کا محوری موضوع بنایا ہے۔ فنون لطیفہ سے وجد کو بڑی دلچسپی تھی، وجد فنون لطیفہ سے بھی دلچسپی بہت زیادہ رکھتے تھے۔ ان کی جو نظمیں ہیں اجنتا، ایلورا، تاج محل، یہ جو تاریخی مقامات ہیں یا تاریخی عمارتیں ہیں، ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کا جو حسن ہے یا ان کا جو جمال ہے، اس کی عکاسی، اس کی ایک تصویر، اس کو انہوں نے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ وجد نے اجنتا، ایلورا، تاج محل جیسی کئی نظمیں لکھی ہیں، یعنی کہ تاریخی عمارتوں پر کئی نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چونکہ فطرتاً وہ جمال پسند تھے، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وجد کی جو نظمیں ہیں ان نظموں میں ان تاریخی عمارتوں کا ذکر ملتا ہے یا تاریخی عمارتوں کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے ان نظموں میں عمارتوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے، جس سے جیتی جاگتی تصویر ہماری نظروں کے سامنے ایک ابھر کر آ جاتی ہے۔ یہ وجد کا کمال ہے، یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجد نے تصویر کشی اس خوبصورت ڈھنگ سے کی ہے کہ ہم کسی نظم کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ہو بہو تصویر قارئین کے سامنے، قارئین کی نظروں میں، ان کے ذہنوں میں بن جاتی ہے۔ تو یہ وجد کی نظم گوئی کی خوبی ہے یا ان کی شاعری کا یہ کمال ہے۔ لہو ترنگ، آفتاب تازہ، اوراق مصور اور بیاض مریم وجد کے شعری مجموعے ہیں۔ وجد کے کل 4 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جس میں لہو ترنگ پہلا ہے، آفتاب تازہ دوسرا ہے، اوراق مصور تیسرا ہے اور بیاض مریم چوتھا ہے۔ یہ 4 شعری مجموعے اب تک ان کے
چھپ چکے ہیں یا شائع ہو چکے ہیں. وجد کا انتقال 1983 میں ہوا. یہ تھا وجد کا مختصراً تعارف. اب ہمارے نصاب میں شامل جو نظم ہے اجنتا، اس نظم کا ہم مطالعہ تفصیلی آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. شکریہ.